پاکستان خارجہ محاذ پہ اگر آپ دیکھیں، خارجہ فرنٹ پر اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے لیے آج ایک اور اہم دن تھا۔ پاکستان صدر ٹرمپ نے جو غزہ بورڈ آف پیس کا اعلان کیا تھا، آج باقاعدہ اس کا جو چارٹر ہے وہ نافذ ہو گیا۔ جو رکن ممالک ہیں انہوں نے دستخط کر دیے اور پاکستان بھی ان میں سے ایک ہے۔ پاکستان کی قربتیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ یہ بہت خوش آئند ہیں کہ پاکستان کی اہمیت کو دنیا تسلیم کر رہی ہے، لیکن یہ غزہ کا جو معاملہ ہے یہ پاکستان کے لیے ایک پولیس ہراس سے کم نہیں ہوگا۔ یہ بہت ہی نازک معاملہ ہوگا۔ ٹرمپ کیا چاہتے ہیں، اسرائیل کیا چاہتا ہے، مسلمان کیا چاہتے ہیں، خود فلسطینی کیا چاہتے ہیں اور اسرائیل کیا چاہتے ہیں، اور اس میں سے پاکستان کو اپنا راستہ بنانا ہوگا۔ تو پاکستان خدا کرے کہ یہ جو اپورچونٹیز ہیں پاکستان کے پاس بین الاقوامی فورمز کی، ٹرمپ سے قربت کی، امریکہ سے قربت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی اس وقت ایک ملٹی ڈائمنشنل خارجہ پالیسی ہے، جس میں چین سے بھی ہمارے اچھے تعلقات ہیں، رشیا سے بھی ہیں، عرب دنیا سے بھی ہیں، امریکہ سے بھی ہیں۔ ہم اس کو لے کے ایسے ہی چلتے رہیں اور ہم برجنگ کرتے رہیں تنازعات کے درمیان، قوموں کے درمیان، اور کسی تنازع کا اس طرح سے حصہ نہ بنے خدا نخواستہ کہ اس کا ہمیں نقصان ہو۔ تو یہ بڑا نازک ایک مرحلہ ہوگا پاکستان کے لیے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کی آئسولیشن ختم ہو چکی ہے۔ جو دہائیوں سے ہمارا دشمن چاہتا تھا کہ ہم آئسولیٹ رہیں، اب ہم دنیا میں ایک اہم کردار، ایک اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے اندر جو سیاسی معاملات ہیں وہ خاصے دیگر گوں ہیں۔ پاکستان کی معیشت جو ہے اس کو ایک بوسٹ چاہیے۔ پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے یہ جو بین الاقوامی تعلقات ہیں ان کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کرے پاکستان یہ کر سکے، لیکن پاکستان کے سیاسی حالات کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے۔ پاکستان میں بہت سے ریفارمز بہت ضروری ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ موجودہ حکومت نے 26ویں اور 27ویں ترمیم کی، جو کہ پی ٹی آئی کے مطابق بڑی متنازع ہے۔ حکومت اسے بہت خوش آئند قرار دیتی ہے۔ اب ایک اور آئینی ترمیم کی تیاری ہو رہی ہے اور رمضان کے بعد یہ آئینی ترمیم ممکنہ طور پر پارلیمنٹ میں پیش کر دی جائے گی، اور کل ہمارے پروگرام میں فاروق ستار صاحب نے باقاعدہ ہمیں بتایا کہ اس پر کام شروع ہو چکا۔ یہ میری اب ریڈ لائن ہے، اور اب 28ویں ترمیم جس کا عندیہ ہے اور جسے آنا ہے عید کے بعد انشاءاللہ جو ہمیں بتایا گیا، تو میری ریڈ لائن 28ویں آئینی ترمیم میں اگر یہ نہیں آتی تو پھر اس کے بعد مجھے وہ فیصلہ کرنا ہے جو آپ ایک عرصے سے خواہش دل میں لے کے بیٹھے ہیں، اور شاید جو کراچی کے عوام مجھ سے اور ایم کیو ایم سے توقع رکھتے ہیں۔ اور آج اسی تناظر میں ہم مصطفیٰ کمال صاحب کی پریس کانفرنس کو دیکھیں گے۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک اور مطالبہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم کو ختم ہونا چاہیے اور کراچی کو وفاق کا حصہ بنا دینا چاہیے۔ انف از انف، یہ نہیں سدھریں گے۔ میں آج یہ بہت ہی مؤدبانہ مطالبہ، گزارش، ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں پاکستان بچانے کے لیے کہ کراچی کو آرٹیکل 148، آرٹیکل 149 کے تحت فیڈرل ٹیریٹری کا حصہ بنایا جائے۔ وفاق انٹروین کرے اور ہمیں وفاقی دارالخلافہ کا حصہ بنائے۔ یہ پاکستان کا فائنینشیل دارالخلافہ ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ 18ویں ترمیم کا ڈرامہ اب ختم ہو جانا چاہیے۔ 18ویں ترمیم میں جو آپ نے پاور ان صوبوں کو دی ہے ناجائز، اس کا یہ ناجائز پاور استعمال کر کے ہمیں مار رہے ہیں۔ اسی 18ویں ترمیم کے ذریعے ہماری نسل کشی ہو رہی ہے۔ فی الفور اس کو ختم کیا جائے۔ یہ 18ویں ترمیم ملک کے لیے ناسور بن گیا۔ یہ 28ویں آئینی ترمیم جو ممکنہ طور پر آ رہی ہے، فاروق ستار صاحب نے جس کا ذکر کیا، ہم نے بھی 2 روز پہلے یعنی کل سے بھی پہلے ہم نے اس کا ذکر کیا تھا، اور ہم نے بتایا تھا کہ مرتضیٰ وہاب صاحب جب سانحہ گل پلازا کے وقت یہاں موجود نہیں تھے تو وہ اسلام آباد میں تھے، اور اسی 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ہی انہوں نے وہاں پر کوئی میٹنگز کرنی تھی، کچھ مشاورتیں کرنی تھی، تو پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے۔ لیکن اس سے پہلے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم میں بھی جب ایم کیو ایم نے اپنی ترامیم شامل کرنا چاہی تھی تو پیپلز پارٹی نے اسے اپوز کیا تھا، اور وہ عین وقت پر مسودے سے نکال دی گئی تھیں۔ تو اب کیا ہوگا؟ کیا اب یہ ترامیم اس کا حصہ بن جائیں گی، اور کیا اس پر ایک کنسنسس ہو پائے گا؟ کیا اس پر پیپلز پارٹی کوئی درمیانی راہ نکال پائے گی؟ کیا پی ٹی آئی اس ترمیم کے ذریعے جو ایک گیپ ہے، بات چیت نہیں ہو رہی، اس بات چیت کے عمل میں شامل ہو سکتی ہے؟ تو بہت سارے اس سے اپرچونٹیز نکل سکتی ہیں۔ اس ترمیم کے معاملے سے جماعتیں ایک ٹیبل پر آ کے بیٹھ سکتی ہیں۔ شرجیل انعام میمن نے آج بھی 28ویں آئینی ترمیم تو نہیں،
18ویں ترمیم کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اگر اسے ختم کر دیں گے تو کیا سانحہ گل پلازہ جیسے واقعات نہیں ہوں گے؟ آج ایک صاحب کی میں پریس کانفرنس سن رہا تھا کہ یہ 18ویں ترمیم خراب ہے اور کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے. میرا ایک سوال ہے کہ کیا 18ویں ترمیم کو ختم کرنے سے اور کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے سے یہ انسیڈنٹ نہیں ہوں گے؟ 18ویں ترمیم کے لیے آئینی ایک طریقے سے 18ویں ترمیم آئی تھی. آج وہ خواجہ آصف صاحب نے چاہے بیان دیا ہو یا مصطفیٰ کمال نے بھی آج وہی بیان دیا ہے, تو یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ اس واقعے کے ایک دن بعد خواجہ آصف صاحب بیان دے رہے ہیں, پھر 2 دن بعد مصطفیٰ کمال صاحب وہی بیان دے رہے ہیں. ان کا مقصد کیا ہے کہ یہ کیوں یہ ایک نئی چیزیں شروع کرنا چاہ رہے ہیں؟ 18ویں ترمیم پہ جس کو ختم کرنی ہے, جس کو بھی خاتمہ کرنا ہے, اس کے لیے اسمبلی ختم کرے گی نا. میں تو نہیں ختم کر سکتا, آپ تو نہیں ختم کر سکتے. تو محور نگاہ اس میں کراچی ہوگا, اور کراچی سے پاکستان تحریک انصاف نے بہت بڑا مینڈیٹ لیا تھا, اور اس دفعہ بھی اس کا دعویٰ ہے کہ اسی کا مینڈیٹ تھا جو چرا لیا گیا. پیپلز پارٹی کا یہاں میئر موجود ہے, ایم کیو ایم اپنا مینڈیٹ, تو سبھی یہاں پر اپنے مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں, لیکن اس شہر کی بہتری کے لیے کوئی خاص خاطر خواہ اقدامات نہیں ہوتے. تو مہمانوں سے آج بات کریں گے ان ترامیم, ممکنہ ترامیم کے حوالے سے, اور رمضان میں ہمیں لگتا ہے کہ رمضان میں ایک اور سیاسی ہلچل جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گی.